اب 16واں سوال علماء حرمین کی طرف سے جو آیا تھا وہ یہ ہے، کیا کسی نبی کا وجود جائز سمجھتے ہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور معنن درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے آپ کا یہ ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس پر اجماع امت منعقد ہو چکا ہے۔ جو شخص باوجود ان نصوص کے کسی نبی کا وقوع جائز سمجھے، اس کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ اور کیا تم میں سے یا تمہارے اکابر میں سے کسی نے ایسا کہا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا الزام یا بہتان کہہ لیجئے جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی کی طرف سے حسام الحرمین میں علماء دیوبند پر اور خاص طور سے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر لگایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتے تھے، گویا ختم نبوت کے انکاری قرار دیا گیا تھا، اسی لیے یہ سوال علماء حرمین نے بھیجا ہے۔ تو جواب سنیے، ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے سردار و آقا پیارے شفیع محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور لیکن محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو معنن حد تواتر تک پہنچ گئی ہے، اور نیز اجماع امت سے، سو حاشا و کلا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کہے، کیونکہ جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ علماء دیوبند کے نزدیک کافر ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو کیسے ختم نبوت کا انکار کوئی دیوبندی عالم کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ منکر ہے نص صریح قطعی کا، بلکہ ہمارے شیخ و مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے اپنی دقت نظر سے، یہاں سے سنیے اچھی طرح سمجھیے، اپنی دقت نظر سے عجیب و دقیق مضمون بیان فرما کر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فرمایا ہے۔ جو کچھ مولانا نے اپنے رسالہ تحذیر الناس میں بیان فرمایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، کہ خاتمیت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، اس میں خاتمیت کا جو لفظ آ رہا ہے، خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت میں دو نوع داخل ہیں۔ خاتمیت ایک کیٹیگری ہے، اس کے تحت میں دو ٹائپ ہیں، دو نوع ہیں۔ ایک خاتمیت باعتبار زمانہ، سیل شپ وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم کہتے ہیں۔ خاتمیت زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہونا، وہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا زمانہ تمام انبیاء کی نبوت کے زمانے سے متاخر ہے، پیچھے ہے، اور آپ بحیثیت زمانے کے سب کی نبوت کے خاتم ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی آپ سب کی نبوت کے خاتم ہیں۔ اور جن سے خاتمیت کی دوسری نوع خاتمیت باعتبار ذات، ذات کے اعتبار سے خاتمیت، سیل شپ وتھ ریسپیکٹ ٹو سیلف، یہ دو نوع ہیں، دو ٹائپ ہیں کیٹیگری کے، جنس کے۔ تو بہرحال دوسری نوع خاتمیت باعتبار ذات، اس کا مطلب یہ ہے آپ ہی کی نبوت ہے جس پر تمام انبیاء کی نبوت ختم و منتہا ہوئی، اور جیسا کہ آپ خاتم النبیین ہیں باعتبار زمانہ، اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں بالذات، ذات کے اعتبار سے بھی آخری نبی آپ ہی ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی آپ ہی ہیں۔ تو سارے انبیاء کی نبوت ختم ہوتی ہے، آپ پر منتہا ہوئی آپ پر، کیونکہ ہر وہ شے جو بالعرض ہو ختم ہوتی ہے اس پر جو بالذات ہو۔ اس کو پھر سنیے، کیونکہ ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو بالعرض ہو، کسی اور کے سہارے سے کھڑی ہوئی ہو، ختم ہوتی ہے اس پر جو بالذات ہو، اپنے آپ میں ہو، سو اس سے آگے سلسلہ نہیں چلتا۔ اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات ہے، یعنی سیلشپ وتھ ریسپیکٹ ٹو سیلف، آپ کی خاتمیت بالذات ہے، اور آپ تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت بالعرض، اس لیے کہ سارے انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کے واسطے سے ہے، اور آپ ہی فرد اکمل و یگانہ اور دائرہ رسالت و نبوت کے مرکز اور عقد نبوت کے واسطہ ہیں، پس آپ خاتم النبیین ہوئے ذاتن بھی زمانن بھی، اور آپ کی خاتمیت صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں،
نہیں، یعنی صرف زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابقین کے زمانے سے پیچھے ہے، بلکہ کامل سرداری اور غایت رفعت اور انتہا درجے کا شرف اسی وقت ثابت ہوگا جبکہ آپ کی خاتمیت ذات اور زمانہ دونوں اعتبار سے ہو، جبکہ آپ کی خاتمیت ذات اور زمانہ دونوں اعتبار سے ہو، ورنہ محض زمانے کے اعتبار سے خاتم الانبیاء ہونے سے آپ کی سیادت و رفعت نہ مرتبہ کمال کو پہنچے گی اور نہ آپ کی جامعیت و فضل کلی کا شرف حاصل ہوگا۔ اور یہ دقیق مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور رفعت شان و عظمت کے بیان میں مولانا کا مکاشفہ ہے۔ ہمارے خیال میں علماء متقدمین اور اذکیاء متبحرین میں سے کسی کا ذہن اس میدان کے نواح تک بھی نہیں گھوما۔ ہاں، ہندوستان کے بدعتیوں کے نزدیک یہ کفر و ضلال بن گیا۔ یہ مبتدعین، یہ بدعتی اپنے چیلوں اور تابعین کو یہ وسوسہ دلاتے ہیں کہ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ یہاں حضور کی شان بڑھائی گئی ہے، اور سمجھانے کے لیے جو الفاظ اور جو تعبیرات اختیار کی گئی ہیں ان میں سے کیڑے نکال کر یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ تو خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔ افسوس، صد افسوس، قسم ہے اپنی زندگی کی، ایسا کہنا پرلے درجے کا افتراء ہے اور بہت بڑا جھوٹ و بہتان ہے، جس کا باعث محض کینہ و عداوت و بغض ہے۔ اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ اللہ کی سنت اسی طرح جاری ہے، انبیاء میں بھی اور اولیاء میں بھی۔